اچھا، اسی طرح کا ایک اور سوال بھی آیا ہے، فیس بک پر ہی آیا ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت علی کے تحفے، یعنی یوں سوال آیا ہے، اے اللہ مولا مشکل کشا حضرت علی کے طفیل ہماری مشکل آسان فرما، یہ دعا کرنا اور یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ یہ پورا سوال آیا ہے۔ ہم مطلب اس میں کوئی ویسا شرعن تو کوئی حرج نہیں ہے، دیجیے۔ جی دونوں صورتیں درست ہیں، یعنی بطور وسیلہ بھی مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ان کے طفیل ہماری مشکل پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ دینا درست ہے، اور اسی طرح براہ راست بھی اگر اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگی جائے تو یہ بھی درست ہے کہ حقیقتاً وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس صورت میں ہمارا وسیلہ ہی بن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، سل ربیعہ، یعنی اے ربیعہ مانگ، یعنی مطلقاً فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مانگی۔ تو یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا ہے، اور ایسی چیز طلب کرنا ہے کہ جو عام طور پہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ التجا کی، عرض کی کہ آپ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے کیسے مانگ رہے ہو، اللہ سے مانگو۔ تو کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں تو حقیقتاً وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور احادیث طیبہ ہیں، طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسند بزار کی حدیث مبارکہ ہے، جو حسن درجے کی، یعنی ایک اچھے درجے کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہیں مدد کی حاجت ہے، جہاں تم ایسے بیابان کے اندر ہو جہاں مدد چاہتے ہو اور وہاں کوئی ہے نہیں، تو یوں پکارو، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ ہم اللہ کے بندوں سے مدد طلب کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا، مسلمانوں کے جلیل القدر امام ہیں، ان کے بارے میں ان کے بیٹے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی سواری دوڑ گئی، یعنی بھاگ گئی، تو انہوں نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یوں کہا کہ یا عباد اللہ احبسونی، کہ اے اللہ کے بندو میری اس سواری کو روکو۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ سواری اپنی جگہ پر رک گئی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا عمل مجرب، ھذا امر مجرب، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں اور مصیبت و پریشانی دور ہوتی ہے، جو تجربہ شدہ ہے، یعنی تجربہ کیا گیا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسلاف کے واقعات بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث طیبہ بھی موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے نیک بندوں سے جب مدد طلب کی جاتی ہے تو وہ حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں، اور وسیلے کا حکم خود ہمارے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، کرامات شیر خدا۔ اس میں کچھ صفحات پر تو کرامات تو ہیں، پھر آگے چل کر پورا ایک مطلب ہے کہ کئی صفحات پر یہ دیا ہوا ہے کہ مدد مانگنے کے تعلق سے۔ یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ چلو جیتے جی مدد مانگا، مدد مانگی، انتقال کے بعد مدد مانگنا، یہ پھر یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی آپ اس میں، اس کا جواب اس میں ہے، اس رسالے میں ارشاد فرمائیں۔ اس میں بھی بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں، جیسے جنگ یمامہ کا یہ واقعہ موجود ہے جو تاریخ ابن اسیر میں بھی ہے اور تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب یہ جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو وہاں مسلمانوں کا نعرہ ہی یہ تھا کہ یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔
حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے پردہ فرمائے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوئے سالوں گزر چکے تھے، 2-3 سال گزر چکے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان کا نعرہ یہی تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر جب قحط پڑا اور بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس پر حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی اور لوگ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ عمر کو خبر دو کہ ان کے اوپر بارش ہوگی۔ انہوں نے جا کے خبر دی اور کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ قحط دور ہوا اور بارشیں برسنے لگیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، اور انہوں نے آ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جمع غفیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو برقرار رکھا۔ قصیدہ بردہ شریف جو مشہور و معروف قصیدہ ہے، جب سے یہ لکھا گیا اس وقت سے لے کر آج تک علماء نہ صرف اس کی شروحات لکھ رہے ہیں، تشریحات کر رہے ہیں، بلکہ عرب و عجم میں ہر مقام پر یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کا بڑا مشہور و معروف شعر ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، کہ اے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی ہستی میرے لیے ہے کون کہ جب بڑی بڑی مصیبتیں مجھ پر پڑیں تو میں آپ کے علاوہ اس کی پناہ لوں، یعنی بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت میں آپ ہی کی پناہ لیتا ہوں۔ اسی طرح کا ایک شعر جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بلکہ بہت سارے اشعار جو ہیں آپ نے اپنی کتاب اطیب النعم کے اندر، قصیدہ ہے آپ کا پورا، اس میں اسی طرح کے آپ نے اشعار ذکر کیے کہ بڑی بڑی مصیبتیں جب مجھ پر پنجے گاڑ دیتی ہیں تو اے مخلوق میں سب سے پیارے میں آپ کی بارگاہ میں ہی فریاد کرتا ہوں۔ تو اسلاف کا یہ طریقہ کار اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس پر کوئی بھی جو علم والا ہے، جس کو اللہ نے علم کا نور عطا کیا ہے، کبھی اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔